آگے وہی جو ہمیں حدیث ملتی ہیں، جو قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے بھوک اور قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان پر بارش روک دیتا ہے۔ اگر جانور نہ ہو تو بارش بالکل بند ہو جائے، جس مال کی زکوٰۃ باقی رہ جاتی ہے اس مال کو خراب کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے خشکی یا سمندر میں جہاں بھی مال ضائع ہوتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے ضائع ہوتا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں نا تو مال جو ہے نا وہ اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جائزہ لیں کہ اگر نا کہیں پہ بھی کوئی معاملات ہو نا، تو آپ نے اگر مال کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے تو آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ نہیں، یہ میرا مال ضائع نہیں ہوگا، میں نے اس کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے۔ آپ نے کس کو ادھار دیا ہو یا کسی نے چھین لیا ہو یا گم ہو گیا ہو، تو یہ اکثر جملہ جو ہے وہ سننے ملتا ہے، میں نے اس مال کی زکوٰۃ دی ہے، یہ ضائع نہیں، کیونکہ اللہ کی پروٹیکشن ہے، یہ مجھے واپس مل جائے گا، اس کو کوئی لے نہیں سکتا، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، کہ یہ رب کی پروٹیکشن ہے۔ جہاں ضائع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے زکوٰۃ نہ کرنے کا وجہ سے۔ زکوٰۃ کیوں دی جائے؟ نمبر ایک تو ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کا اب یہ آگے ہم آ جاتے ہیں مسائل پہ کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور نصاب زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ اس کی دو شرائط ہیں اس کی۔ ایک یہ ہے کہ بقدر نصاب ہو۔ نصاب کیا ہے؟ 7.50، 7.5 تولے سونا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ یا 52 تولے چاندی۔ اب یہ کوشچن ہے کہ سونے کا نصاب کب ہوگا اور چاندی کا نصاب کب ہوگا، انشاءاللہ یہ آج اس میں ہم دیکھیں گے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس پہ 1 سال گزر جائے، یعنی کہ اس مقدار میں اگر انسان کے پاس مال ہے، اگر اس کے پاس سونا ہے 7.5 سونا ہے اور اس پہ سال گزر گیا تو اس میں وہ زکوٰۃ دے گا۔ اچھا، یہ نا اس کو نوٹ بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس وقت ہم ایج کے اس حصے میں ہیں کہ ہم گزر چکے ہیں، لیکن جیسے جوان لوگ ہوتے ہیں، نوکری لگی یا بیٹی لڑکی اس کی شادی ہوئی، اس کو زیور ملا، تو وہ پھر وہ ڈیٹس ہوتے ہیں جن کی اگر وہ 7.5 تولے سے زیور زیادہ ہے تو پھر یہ کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اس نے جنا سال کے بعد جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو 1 سال اس پہ گزرا ہو، دو چیزیں ہیں، ایک مقدار ہے، دوسرا اس پہ 1 سال ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ مقدار 1 سال میں کسی جگہ کم ہو جائے تو وہ زکوٰۃ اس پہ نہیں ہوگی، پھر جب تک اس کی اتنی مقدار نہیں ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے واجب نہیں ہوگی، فرض نہیں ہوگی۔ تو دوبارہ اپنی جو ہے وہ ڈیٹ فکس کرے گا یا فکس کرے گی کہ اس کو ایک پورا سال پورے ہوگا مال پہ، تب وہ زکوٰۃ دے گی۔ اس میں چند ایک فقہی مسائل ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ نصاب زکوٰۃ مطلب وہ مقدار، مال کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ کے مختلف احکامات جاری ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ سامنے رکھ چکا ہوں کہ 7.5 تولے سونا جو 87.479 گرام بنتا ہے، اور دوسری چیز 52 تولے چاندی ہے جو 612.35 کے بنتی ہے۔ اللہ کے رسول دونوں قیمت سیم تھی، یہ جیسے کنورشن تھی یہ سیم تھی، آج سیم نہیں ہے۔ آج سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے، چاندی کی قیمت بہت کم ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو نصاب سونے کب ہوگا اور زکوٰۃ جو نصاب چاندی کا ہوگا، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ہمارے سامنے آ گئی۔ نصاب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کہ جس کے ذریعے زکوٰۃ کے لازم ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے کہ میں زکوٰۃ کب مجھ پہ لازمی ہوئی، میں نے دینی ہے، کب میں صاحب نصاب بناؤں۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ لینے کے لیے مستحق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کب میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں نصاب سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی نہ ہو، یعنی کہ صرف سونا ہو نا تو 7.5 تولے سونا ہے، اگر صرف چاندی ہو تو 52 تولے چاندی ہے، نہیں وہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس مکس ہے، بلکہ اس کے اموال زکوٰۃ میں سے کوئی سی 2 چیزیں ہوں، جیسے سونے کے زیورات ہوں، کچھ چاندی کی چیزیں ہوں، یا نقدی ہو یا مال تجارت ہو۔ یہ 4 چیزیں جن پہ زکوٰۃ آتی ہے، سونے پہ، چاندی پہ، مال پہ اور مال تجارت پہ، یعنی کیش پہ اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں پہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہیں۔ تو اگر ان میں سے مکس ہو، یعنی کہ اگر پیورلی سونا ہو تو 7.5 تولے سونا ہے، پیورلی چاندی ہو 52 تولے چاندی ہے، لیکن اگر مکس ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ ہونے کا معیار چاندی کا نصاب ہوگا۔ اب سونا اگر خالص ہوا ہے تو پھر تو سونے کا ہوا، لیکن اگر مکس ہے تو پھر کیا ہوگا؟ چاندی کا نصاب ہے۔ یعنی اگر اس کے بعد 612.36، میں غلط کہتا رہا ہوں، چاندی 612، ہاں نہیں ٹھیک کہتا رہا ہوں، میں اس میں کہتا رہا ہوں تولوں میں، یہ 612.35 گرام چاندی کے برابر مال پر زکوٰۃ موجود ہے، مال موجود ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ لازمی ہوگی، فرض ہوگی۔ نظام کی جو دوسری قسم ہے، یہ تو پہلے ہے فرض کب ہوگی، اب کلیئر ہو گیا۔ فرض ہونے میں 2 چیزیں آ گئیں، یا اس کے پاس جو ہے 7.5 تولے سونا ہے پیور، زکوٰۃ دے گا،
یا اس کے پاس مکس مال ہے تو پھر وہ چاندی کے نصاب سے زکوٰۃ دے گا، 612.35 گرام چاندی مالیت کی ہوگی تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ یا دوسری قسم یہ ہے مستحق زکوٰۃ ہونے یا نہ ہونے کو پہچانا جانا، یعنی آج کے دور میں معیار چاندی کا نصاب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اموال ہے زکوٰۃ یعنی سونا، چاندی، نقدی، فروخت کے غرض سے لی چیزیں، یعنی کہ مال تجارت۔ اچھا، اس میں ایک ایڈیشنل پانچویں شرط آئی ہے کہ گھر میں موجودہ اشیاء میں سے ضرورت سے زیادہ اشیاء، ایک تو نیڈ ہوتی ہیں نا، ایک نیڈ سے ابو ہوتی ہیں، وہ بھی یہاں کیلکولیٹ کی جائیں گی۔ اگر آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی کی قیمت چاندی کے نصاب یعنی 612.35 گرام سے کم ہوگی تو مستحق زکوٰۃ ہوگا۔ اگر زیادہ ہوگی تو زکوٰۃ دے گا، زیادہ ہوگی اور ایک سال گزر جائے گا تو پھر زکوٰۃ دے گا، اگر کم ہوگی تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ کب فرض ہوتی ہے زکوٰۃ؟ تو یہ آگ سونا، یہ آج ہمارے سامنے آگے 7.5 تولے سونا یا 84.479 گرام، یہ پرانی یہاں پہ قیمت لکھی ہوئی ہے، اب تقریباً 22 لاکھ روپیہ بنتا ہے اس کا، اس سے 14,52,000 تھی، تو میں لکھ نہیں سکا اس کا۔ دوسرا جو ہے وہ مکس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، زیورات ہیں۔ تو چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52 ساڑھے 52 تولے، اور آج کا جو ریٹ ہے اس کے حساب سے 1,76,602، یعنی کہ 1,76,70,000 جو ہے، اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے تو وہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اور ایک سال گزر گیا ہے، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ، اور آج کا جو ریٹ ہے 288.40 پر گرام ہے اس کا چاندی کا۔ یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، یہ فگر جو ہے، یہ فگر یاد بھی رہنی چاہیے اور ذہن میں بھی رہنی چاہیے تاکہ کوئی بتایا بھی جا سکے۔ 1,77,000 اگر کسی کے پاس ہے اور سال گزر گیا تو زکوٰۃ دے گا، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ میں جیسے ابھی ہم ڈیفائن کر چکے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے۔ نقدی یعنی کہ جس پر چاندی کا نصاب پورا ہو جائے، یا مکس میں بھی آ سکتے ہیں، 1 تولہ، اگر 1 تولہ سونا ہوگا تب بھی نصاب پورا ہو جائے گا اس کا، لیکن اگر چاندی کچھ تو تھوڑا سونا ہے، سونا نہیں ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، زیورات ہیں بقدر نصاب، یا کچھ پلاٹس ہیں اس کی جو فوراً فروخت کیا جا سکے، یا پلاٹس کیا ہیں بطور تجارت یا انویسٹمنٹ لیے ہوئے ہیں، ذاتی اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ ذاتی مکان کے لیے پلاٹ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کے بعد سیونگز ہیں آپ کی بینک میں پڑی ہیں، قرض پر دی ہوئی رقوم ہے، اور شیئرز ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے، یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی، ان پہ زکوٰۃ دینی ہے، اور مال تجارت جس شکل میں بھی ہے تو یہ اس سب پہ جو ہے آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں، ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کریں گے، باقاعدہ کیلکولیٹ کریں گے۔ اور ایک جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ کی کوشش زکوٰۃ بچانے کی نہیں، زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دینے کی ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کسی مسئلہ پوچھیں نا، یہ آپ کے ذہن میں بالکل یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ بچانے کے لیے نہیں زکوٰۃ پوچھ رہا، میں زکوٰۃ دینے کے لیے پوچھ رہا ہوں، کہ کہیں اس چیز پہ میں نے زکوٰۃ دینے کی مس تو نہیں کر رہا، تو میں پوچھ لوں کہ میں نے زکوٰۃ اس کی ادا کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ مقصد یہ ہو دینے کا ہو، روکنے کا نہ ہو، یہ بڑی امپورٹنٹ انٹینشن جو ہے بڑی امپورٹنٹ، نیت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آلریڈی یہ بات آ چکی تو زکوٰۃ لینے کے لیے جس کے پاس 1,77,000 سے کم ہوگا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ مسلمان پہ فرض ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بالغ پہ فرض ہے، نابالغ پہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل پہ فرض ہے، بیوقوف پہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، مجنون نہ ہونا، اس پہ فرض نہیں ہے۔ آزاد پہ فرض ہے، جو غلام ہے بے شک اس سے جتنا مال ہوگا اس پہ مجھے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے اگرچہ اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دے دی ہو، لیکن اس پہ نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ مسلمان اور بالغ، ان پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ کس مال فرض ہے؟ کہ مال بقدر نصاب، یعنی کہ 1,77,000 اس کی ملک میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ ہے 1,52,500 تو جانے سے زیادہ ہے تو اس کو سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ پورے طور پر اس کا مالک ہونا، یعنی اس کے قبضے میں ہو، اور نصاب کا قرض سے بچا ہوا ہونا، یعنی اس نے اگر قرض ہوگا تو اس میں سے نکال دیا جائے گا تو پھر نصاب کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ نصاب کا حاجت اصلی سے فارغ ہونا، جو بیسک انسان کی نیڈز ہیں، ضروریات ہیں، وہ اس میں سے نکالی جائیں گی، تو اور مال کا بڑھنے والا ہونا، ڈیڈ مال نہ ہو، یعنی کہ خسارے والا نہ ہو، بڑھنے والا مال ہو، تو نصاب پر ایک پورا سال گزر جائے تو اس مال پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو میت کا مال جو ہوتا ہے نا، وہ شخص مر جائے حالانکہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو لیکن اس نے ادا نہ کی ہو تو زکوٰۃ سے ترکے سے وصول کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ خواہ اس نے وصیت کی ہو نہ کی ہو، کیونکہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ذمے قرض ہے۔ اب اندازہ کرنے قرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑا سینسٹیو ہے،
اور یہ ہے کہ انسان قرض لے کے جا نہیں سکتا. ہی ہیز ٹو پے. اگر مسلمان ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا تھا لیکن اس نے زکوٰۃ مر گیا لیکن زکوٰۃ دی نہیں ہے، تو ہی ہیز ٹو پے، تو اس کو دینی پڑے گی. اور جو اس کا وراثت ہوگی نا، تو اس میں سب سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی، پھر اس کی وراثت جو تقسیم بنے گی اور وہ وراثت تقسیم کی جائے گی. جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جیسے ہم نیڈس کی جہاں میں نے کہا نا، جس چیز پر زندگی بسر کرنے میں آدمی کی ضرورت ہو، ایسی ضروریات حاجت اصلیہ کہتے ہیں، جن پر اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کیا ہے؟ رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں کے پہنے کپڑے جتنے بھی ہوں، خانہ داری کا سامان، یعنی بے شک آپ نے سامان لے کے رکھا ہوا ہے اور سٹور کیا ہوا ہے، پورے سال کا گندم لے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور سواری کے جانور، پیشہ وروں کے اوزار، گاڑی وغیرہ، اہل علم کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ، یوں ہی حاجات اصلیہ پر خرچ کرنے کے لیے روپے پیسے. اب یہ ان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ سارا وہ مال ہے جو آپ اس پہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، آپ کا استعمال کے لیے، خرچ کے لیے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آیات مبارکہ ہے آگے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے، یہ آلریڈی پہلے ہو چکا، جو مال کمائے ہیں ان کے بارے میں بات ہو چکی. وہ مال جو بڑھنے والا ہے، جس سے انویسٹمنٹ ہے وہ، اور جو اس پہ جو زکوٰۃ ہے، اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے نکالا ہے، یعنی جو زراعت ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. اور اس میں سے بہتر حصہ رائے خدا، رائے اللہ میں خرچ کرو. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ کیا ہو تمہارا جو ہے اچھا جو ہے وہ جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. تو زمین میں جو زرعی پیداوار ہے اس کو عشر کہتے ہیں زکوٰۃ کو. اور عشر کیا ہے کہ بارانی زمین میں 20واں حصہ، یعنی 20 من پہ 2 من. اور جو جس زمین میں ٹیوب ویل وغیرہ لگے ہوں اس میں 10واں حصہ، یعنی 20 من پہ 1 من، یعنی نصف اس کا. تو یہ جو ہے وہ جب بھی فصل اٹھائے گا تو پہلے جو ہے وہ عشر ادا کرے گا. ایسے جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہے. جیسے بکری ہو نا، کس کے پاس 40، تو ایک بکری جو اس کی زکوٰۃ ہوگی. اگر گائے ہو 30 گائے ہو تو ایک بچڑا جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی. اگر اونٹ ہو نا 5 اونٹ ہو تو ایک بکری اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ایسے اس کی آگے ڈیٹیل چلتی ہیں کتنے اونٹوں پہ کتنی زکوٰۃ ہے. اور 30 یا 40 اونٹ پہ جا کے ایک اونٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے، 1 سال کا اونٹ جو ہے وہ زکوٰۃ بن جاتی ہے. ایسے بکریوں پہ ہے کہ کتنی بکریاں بڑھتی جائیں اس کے زکوٰۃ اس کے حساب سے بڑھتی جائے، کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے. اور زکوٰۃ کے احکامات دیکھتے ہیں تو اس میں ایک فکری نشست ہوئی تھی دارالفتہ صدر کراچی میں، جامعہ رشیدیہ کے تحت. یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ یہ لوگ بیٹھیں جو ہمارے علماء دین ہیں اور فقہا حضرات ہیں. تو آج کی جو ہے وہ زمانے کے حساب سے جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ کے احکامات کو، باقی احکامات کو بھی ڈسکس کریں، اور اس پہ جو ہے وہ لیٹسٹ انفارمیشن یا لیٹسٹ ڈیسیجنز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے. تو اس میں یہ تھا کہ زکوٰۃ ایک نمبر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. بغیر نیت کے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. دوسری کیا ہے کہ زکوٰۃ لینے والے کو مالک بنانا، یا زکوٰۃ وصول کرنے یا تقسیم کرنے والے ادارے کو مالک بنانا. تو یہ ہے کہ یعنی کہ پوری ملکیت میں آپ ان کیش ان کے ہینڈ اوور کریں گے، یعنی کہ آپ کے پاس سے وہ یعنی ادا ہو جائے گی نا، لفظ ہے ادا کرنے کی نیت کرنا. ادا کرنے کی نیت کسی کو دے دینا، کسی نے اس کو وصول کر لیا، یہ امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر آپ کے پاس رہے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بے شک زبانی کہہ دیں. نہیں، جب تک آپ کیش دیں گے نہیں، ٹرانسفر نہیں کریں گے، بینک اکاؤنٹس کے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ دیتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کو جتایا جائے، بتانا ضروری نہیں ہے. کئی دفعہ لوگ پسند نہیں کرتے. اور زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے پیشگی بھی دی جا سکتی ہے. ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں کہ آپ نے پوری اپنی زکوٰۃ دے دی اور اس کے دوران پھر کوئی ایسی سچویشن آ گئی جس میں جو بندہ مستحق تھا اب آپ نے دے چکے ہیں، تو آپ ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں. آپ روکے نہیں ہیں، دے دیں، اور اپنے بعد میں جب حساب کریں گے اس سے آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں، لیکن آپ روکیں گے نہیں، دیں گے آپ. تو حاجت مندوں کو زکوٰۃ کی مدد سے قرض حسنہ دیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مستحق جو ہے نا رشتہ دار، ان کو دیا جائے. اور اس کا ایک تو جو ہے صلہ رحمی کا ہے، اور ایک زکوٰۃ کا 2 اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا 2 اجر ہے. کوئی دوسرے کو کسی کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، جیسے خامد جو ہے وہ بیوی کے زیور کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. یعنی بیوی کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنا کمانے لیکن اس پر زیور ہے، اور زکوٰۃ پہ یہ خامد جو ہے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یا پھر بیوی اپنے زیور میں سے کچھ بیچے گی اور پھر زکوٰۃ ادا کرے گی. زکوٰۃ اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہونی چاہیے، لیکن اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو مسلمان اپنا بیت المال قائم کریں، یہ بہتر ہے، تاکہ اجتماعیت جو ہے وہ قائم رہے، اور جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں تک پہنچی رہے. ایک آدمی کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے، اس سے آگے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، تو یہ اجتماعیت جو ہوتی ہے وہاں تک پہنچا دیتی ہے.
مزدوری میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، جیسے آپ نے کام لیا اس کو اس کی اجرت دیں گے، اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ناداروں کو ضروریات فراہم کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص سال بھر مختلف طریقوں سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اس نے نیت زکوٰۃ کی نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی زکوٰۃ میں جو شروع میں تھا، نیت جو تھی امپورٹنٹ تھی۔ آگے یہ کہ کئی دفعہ انسان نے قرضہ لیا ہوتا ہے یا قرضہ دیا ہوتا ہے۔ جو قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ زکوٰۃ میں سے ڈیٹیکٹ ہوگا، آپ نے پے کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو زکوٰۃ بنے گی۔ آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے تو اس کی دو سچویشن ہے۔ ایک تو یہ قرضہ آپ کو واپس مل سکتا ہے، ڈیٹ ڈیپٹس نہیں ہے، تو اس کی آپ زکوٰۃ میں ادا کریں گے۔ اگر اس قرضہ یہ ہے کہ اس کے ملنے کے امکانات کم ہے تو پھر آپ زکوٰۃ میں ادا نہیں کریں گے۔ جب ملے گا تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا۔ یہ لاسٹ والا ہے کہ اگر ادھار رقم ریسیول پھنس گئے اور ملنے کی امید نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اگر بعد میں مل جائے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یعنی کہ آلریڈی آپ نے اس کو دی ہوئی ہے اور وہ بندہ واپس نہیں کر سکتا، آپ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، تو آپ جب آپ کو دے گا تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ میں نے آلریڈی جو ہے اس میں جو دینے میں پھر یہ ہے کہ لون کی جو شکل ہوتی ہے نا، قرض کی جو پیبل ہوتے ہیں، وہ قرض جو فی الفور واجب الادا ہو اس کو اپنے زکوٰۃ سے منہا کریں گے۔ طویل مدت کے قرضے جیسے گھر بنانے کے لیے بینک سے لیے جانا قرضہ جو فوری طور پر واجب الادا نہیں ہے بلکہ قسط وار ادا ہوتے ہیں، ایسی قرضوں کے صرف اس قسط کو زکوٰۃ کے نصاب سے منع کریں گے جو زکوٰۃ کے حساب کے دن واجب الادا ہو۔ یعنی سارا نہیں کریں گے، صرف ایک قسط کو کریں گے۔ تو اس میں مال تجارت پہ ہی ہے، مال تجارت کی زکوٰۃ ہے اس میں۔ یہ میں آلریڈی اب بات آ چکی ہے۔ تو پلاٹس پہ یہ دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ نے پلاٹ خریدا اور خریدتے اس وقت سے لے کے زکوٰۃ کے حساب کے دن تک یہ نیت رہی کہ فروخت کرنا ہے تو یہ مال تجارت شمار ہوگا۔ یعنی جب مال تجارت ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کوئی چیز فروخت کرنے کے سے خریدی، بعد میں نیت تبدیل ہو گئی، اس چیز کو استعمال کا بنا لیا تو مال تجارت شمار نہیں ہوگی۔ یعنی وہی پلاٹ اگر آپ نے خریدا ہوا ہے اور آپ خیال ہے کہ میں اس کے بیچوں گا، یہ میری انویسٹمنٹ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن وہی پلاٹ اگر آپ کہیں کہ نہیں میں اس پہ اپنا گھر بناؤں گا یا انہیں بچوں کو دوں گا تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ لیکن امپورٹنٹ چیز نیت ہے۔ تو اللہ کے علیم و بذات صدور ہے، دلوں میں اٹھنے والے خیالات اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کا جو زکوٰۃ کا حساب ہے نا اپنے رب کے ساتھ ہے، تو نیت آپ نے بہت ایکوریٹلی دیکھنا ہے کہ نیت کیا ہے، اس نیت کے مطابق آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس میں یہ کہ ایک پلاٹ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ سے جو ہے وہ آپ کی نیت صاف ہے، آپ نے پلاٹ لیا اس پہ گھر بنانا ہے تو وہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، تو اس پہ آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر مزید پلاٹس ہیں تو اگر بچت کی نیت سے ہیں تو ان کے لیے ان سب پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب دیکھیں آج کے زمانے میں جو آدمی جو بینک میں پیسے نہیں رکھتے، ڈالر میں بھی نہیں رکھتے، وہ بھی جو اس کی بھی جو قیمت ڈاؤن ہو جاتی ہے، کہاں رکھتے ہیں؟ زمین میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، سیونگ کی ہوئی ہے اور نیت جو ہے وہ اس کو بیچنے کی ہے تو پھر آپ اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مکان یا دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جتنے بھی مکان ان پہ زکوٰۃ نہیں، جتنی بھی دکان ان پہ زکوٰۃ نہیں، کہ کوئی نہ کوئی یوز کرے، ان کے کرائے پہ زکوٰۃ ہے، وہ آپ ادا کریں گے۔ عورت کے زیور جیسے پہلے آ چکا کہ اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر ان کے اس کا جو وزن جو ہے 7.5 تولنے اس سے سونے سے زیادہ اور 1 سال گزر چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی امپارٹنٹ حدیث ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے اسے دریافت کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تم یہ پسند ہے کہ اللہ قیامت کے روز ان کے بدلے آگ کے کنگن بنائے؟ یعنی سو امپورٹنٹ، نہیں کس کو پسند نہیں ہے تو نا زکوٰۃ دو اس کا۔ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت مبارک ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کے کام پر معمور ہوں، نمبر 2، اور نمبر 3 مؤلفۃ قلوبہم، اور ان کی جن کی تالیف قلوب مقصود ہو، اور پھر رقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، وغارمین، اور قرض داروں کی مدد کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کی امداد کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 60 سورہ توبہ کی، یہ جو حق کے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ اس میں 8 مصارف اس میں آئے ہیں۔ تو یہ میں آپ سامنے آگے صدقات کس کے لیے؟ فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے جو زکوٰۃ کے کام پر معمور ہوں اور ان کے تالیف قلب کے لیے ہیں، اور 5واں کیا ہے؟ گردنوں کو چھڑانے کے لیے ہے، 6واں جو ہے قرض داروں کی مدد کے لیے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے بعد مسافروں کے لیے ہیں،
اور یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے۔ اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ فقیر اور مسکین کون ہے؟ فقیر اور مسکین سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو مدد کے محتاج ہوں۔ فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین جو ہے جس کے پاس نصاب سے کم ہو۔ یعنی نصاب تھا نا 17 لاکھ، اس کے بعد اگر 8 لاکھ سے 8 9 لاکھ سے کم ہے نا تو وہ مسکین ہے۔ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ اور زکوٰۃ لینے میں دونوں برابر ہیں، وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ آلریڈی آ گیا کہ جس کے پاس اپنی ضروریات پورے کرنے کے بقدر کفالت نصف سے زیادہ موجود ہو وہ مسکین ہے، اور جس کے بعد نصف سے کم ہو وہ فقیر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسکین، اچھا یہ ہم نے بات کر لی۔ تو اس میں یہ لے لیں مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھرا مال نہیں پاتا، نہ پہچانا جاتا ہے، اس کی مدد کی جائے، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے، بلکہ گویا وہ ایک ایسا شریف انسان ہے جو غریب ہے، جو مانگتے بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ تو یہ آپ کو پہچاننا پڑتا ہے کہ آپ کے مال میں حق ہے سائل المحروم کا، یہ محروم میں شامل ہے۔ مانگنے والا تو مانگ لیتا ہے نا، تو یہ مانگتے بھی نہیں ہے۔ ان کی زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ تو یہ ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں، جو اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین پر دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ وہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حال پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگے۔ ان کی آینت میں جو کچھ مال خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اس میں آج کی جو غزہ کی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑی جو ہے وہ الارمنگ صورتحال ہے، اور مستحق بھی ہے۔ وہ جو لوگ ملٹی عمارتوں کے مالک تھے اور کس قسم پرسی میں وہ پہنچ گئے ہیں، تو یقیناً جو ہے ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ آگے عاملین زکوٰۃ، جو کلیکٹر ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، ان کے لیے تالیف قلوب، قلب یعنی کہ جس کو جو اسلام مال دے کر اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، تو یہ اس میں آئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی اور ڈیٹیلز ہیں، یہ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا غارمین، غلاموں کو آزاد کرانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ پہلے غلام جو ہوتے تھے ان کو مالک جو کہتے تھے کہ اتنے پیسے دے دو میں آزاد کر دیں گے، تو ان کو وہ پیسے دے کے آزاد کرانا یا غلام کو خرید کے آزاد کرانا، تو اس کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ آج یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو غارمین سے مراد وہ قرض دار ہیں جو اپنا پورا قرض ادا کر دیں تو فقیر ہو جائیں، تو ان کے لیے سوال کرنا جائز ہو جائے۔ وہ مقروض جس نے ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیا، مثلا شادی بیاہ کے لیے اور بیماری کے علاج کے لیے، وہ مقروض جو بغیر اسراف کے اپنی ضرورت کے لیے قرض لے۔ مصیبت زدگان میں اسی صنف میں آتے ہیں جس کا مال اسباب سیلاب میں بہہ گیا اور جس کا سامان آشد میں جل گیا۔ جو شخص جو عیالدار تھا اس کے پاس مال نہ ہو اور قرض حاصل کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ البتہ جو شخص فضول خرچیوں میں اپنا مال اڑا کر مقروض ہو جائے اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جب تک توبہ نہ کر لے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس میں آ جاتے ہیں۔ اور نمبر 4 ہے مصیبت زدگان میں، اس میں ہمارے غزہ کے بھائی بھی آئیں گے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو یہ ایک خیر کے کاموں کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے، خواہ وہ انفرادی عمل ہو یا اجتماعی عمل ہو، وہ فی سبیل اللہ میں ہوگا۔ اس کے عمومی معنی میں اکثری مفہوم جہاد ہے، وہ سب امور آ جاتے ہیں جو جہاد سے متعلق ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جیسے مدارس ہیں اور مختلف آرگنائزیشن ہیں جو مختلف کام کر رہی ہیں، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنی ہے، ان کو کھڑا کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو وہ سارے اللہ کے راہ میں کام کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آگے ہے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں فی سبیل اللہ کی جو مد رکھی گئی ہے وہ صرف قتال کے لیے مخصوص ہے، وہ درحقیقت جہاد فی سبیل اللہ قتال کے وسیع تر معنی کا نام ہے۔ اس کا اطلاق ان تمام کوششوں پہ ہوتا ہے جو کلمہ کفر کو پس کرنے، کلمہ اللہ کو بلند کرنے، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مرحلہ میں ہو یا قتال کے آخری مرحلہ میں۔ ابن سبیل مسافر ہیں، اس کے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ مالدار نصاب غیر مقروض شخص کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے، یعنی اس کے پاس مال ہے اور پھر وہ اگر زکوٰۃ کا مال لیتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ کن کو نہیں دی جا سکتی؟ یعنی اپنی اصل کو زکوٰۃ نہیں، یعنی کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ جن کی اولاد میں سے یہ ہے، اور اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواس ناسی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وارث کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں، کچھ کنڈیشن میں جیسے مؤلفۃ القلوب کی قسم تھی اس میں دے سکتے ہیں، نارملی نہیں دے سکتے۔ وارث کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ مالک ہے زکوٰۃ کا۔ جن کو نہیں دی جا سکتی، جو شخص مال کے نصاب ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ غنی مرد کے نابالغ بلکہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔
ذمہ کافر جو کہ حکومت کے اس میں ہو، ذمہ داری میں ہو، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں جو یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ بلکہ دہلا دینے والی ہے۔ حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور توق پہنا دو، پھر دوزخ کے آگ میں جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کے ناپ 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ جان شانوں پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی پہ آمادہ کرتا تھا۔ یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یہ آیت ہمارے سامنے بڑی اہم آیت ہے۔ حساب کیسا کریں؟ بہت آسان ہے حساب کرنا۔ یہ ایک اپنی شیٹ ہے، ایکسل شیٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے جو ہے نا بے شمار خانے بنے ہوئے ہیں اس کے ایکسل شیٹ کے، تو اس میں اگر آپ اس میں ڈالیں گے تو آپ کی زکوٰۃ آئے گی۔ ایگزامپل میں آپ سامنے دیتا ہوں، یہ ہمارے سامنے ایگزامپل آ جائے گی، اس میں جو آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ سر 1 منٹ مجھے دیجیے گا، تو یہ انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ شیٹ کھل گئی، اور یہ شیٹ آپ کو مل جائے گی زکوٰۃ کیلکولیٹر کی۔ زکوٰۃ آن گولڈ ہے، زکوٰۃ آن پریشس اسٹون ہے، زکوٰۃ آن سلور ہے، یعنی جس میں جو پاسبلٹی زکوٰۃ کی ہو سکتی ہیں وہ یہاں پہ دی ہوئی ہیں۔ زکوٰۃ ان کیش ہینڈ، ان ہینڈ اینڈ بینکس، زکوٰۃ آن لون انویسٹمنٹ فنڈس شیئرس، اور اس کے بعد زکوٰۃ آن لینڈڈ پراپرٹی، اور زکوٰۃ آن بزنس، اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ سٹاکس، اور یہ ساری زکوٰۃ یہ آپ رقم ڈالتے جائیں گے ای میں، اور یہ جو ہے نا زکوٰۃ خود کیلکولیٹ کر کے اینڈ پہ آپ کو یہاں بتا دے گا کہ آپ کی ٹوٹل لائبلٹیز کتنی ہیں، اور اس میں سے مائنس ہو جائیں گی، اور یہ پیبل زکوٰۃ آپ کے پاس آ جائے گی۔ اس میں ہم ایگزامپل لیتے ہیں اسی ریفرنس سے، اور یہ جو ہے وہ اس میں اس سے باہر میں نے جانا ہے، یہاں سے باہر جا سکتا ہوں، یہاں سے اس کو بند کیا، یس۔ تو اس میں ہم اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں، تو یہ اس میں یہ ہم نے دیکھ لیتے ہیں زکوٰۃ کیسے ادا کریں۔ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک اور اس میں ایگزامپل میں دینا چاہ رہا تھا آپ کو اسی کے ریفرنس سے۔ یہ ایگزامپل ہے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی ایکسل شیٹ میں، جب ویلیوز ہم ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں کچھ ایسے چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ جیسے یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے گولڈ 22 کیرٹ گولڈ تھا تو وہ ڈالا 100 گرام، اور اس کی پرائس پر گرام تھی، یہ خود اس نے کیلکولیٹ کر دیا کہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو کتنی ہے اور اس کی زکوٰۃ کتنی پیبل ہوگی۔ ایسے کوئی نہیں تھا، گولڈ کوئی نہیں تھا، کیش جو تھی بینک میں تھی 1,44,000، اس پہ زکوٰۃ آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے لون دیا ہوا تھا 1.5 لاکھ، اس پہ زکوٰۃ آ گئی، اور یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ پراپرٹی تھی جس میں کرایہ وغیرہ آیا ہے 1 لاکھ، اس پہ زکوٰۃ آ گئی۔ تو اینڈ پہ یہ سارا چیزیں کیلکولیٹ کر کے اس کی لائبلٹیز کوئی نہیں تھی، اس نے کچھ کیا نہیں ہے، تو یہ 17,49,756 ٹوٹل پیبل بنی، اس کا زکوٰۃ بن گئی 43,740، یعنی آٹومیٹکلی ایک تو کوئی اچھا اس کے ساتھ آگے جو ہے نا یہ فتاوا دیے ہوئے ہیں سارے کہ جو انسٹرکشن ہے سمری اس کو فل کرنے کی، اور پھر جو ہے وہ مختلف اس پہ یہ ساری ان پہ کالم وائز جو ہے نا وائز وہ سارا کچھ دیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جہاں پہ پوری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اس میں جو ہے وہ مختلف جو فتاوا ہیں ان کی، تو وہ بھی آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ یہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہے، اس کو آپ یوز کریں، اور انشاءاللہ اس میں بہت آسانی ہوگی آپ کو ان کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ کو۔ یہاں سے میں اس کو بند کر لوں، اور اینڈ پہ ہم الحمدللہ اس کے آخر میں ہیں۔ زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ ہمارے پاس ایدی فاؤنڈیشن ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست کام کر رہے ہیں، قوت والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، الخدمت ہے ماشاءاللہ پورے غزہ اور اس میں، اور بچوں کی کفالت کے لیے، اور آرفن کیئر پروگرام ہے ان کا، فیملیز کے ساتھ بچے جو رہ رہے ہیں ان کے لیے مواخات پروگرام ہے، لوگوں کو قرضے دیتے ہیں تاکہ اپنے پاؤں میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد غزالی ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے، یہ جو ہے وہ ایجوکیشن کو مینلی فوکس کرتے ہیں، اور اس میں جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کے لیے یہ بیٹھک اسکول بھی ان کے لیے کام کرتی ہے، یہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ بھی کام کرتی ہے، یتیموں کے لیے کام کرتے ہیں، اسکول بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں سوچتا ہوں نا کہ آدمی کا جی چاہتا ہے نا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کہ میں اسکول بناؤں گا، میں ایک اسپتال بناؤں گا، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، لیکن یہ کہ جب ان آرگنائزیشن کو دیکھتا ہے کہ یہ آلریڈی کام کر رہے ہیں تو ایک بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بچے آپ جیسے یہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، یہ ایک آرفن کیئر پروگرام کے 40,000 30,000 روپے میں ایک بچہ ان کے ساتھ رجسٹر ہوتا ہے، اور اگر جو بچہ جو
معذور ہے اس کے 40,000 ہیں، ایسے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کی رقم ہے، ایسے الخدمت کے ساتھ جو لوگ جو بچے ہیں آرفن کیئر پروگرام میں جو گھر میں ہی رہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ، ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ 66,000 یہ ان کو پے کرتے ہیں۔ اور وہ جو آغوش میں رہ رہے ہیں جو ان کے بورڈنگ ہاؤسز ہیں ان کے لیے، اس کے لیے 2,40,000 ہیں۔ ابھی یہ ایک اور کام کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اسلام آباد کے پاس جو ہے نا ایک بہت بڑا ولیج جو ہے وہ آرفن ولیج قائم کی ہے۔ اس میں جو بچے ہوں گے، جو یتیم بچے، ان کی مائیں ہوں گی جن کے پاس شیلٹر نہیں ہوگی، تو مائیں بچوں کے ساتھ رہیں گی اور ماؤں کو یہ سکلز ڈیولپ کریں گے اور بچوں کو تعلیم دیں گے تاکہ وہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ بیٹھک اسکول جو ہے وہ اسٹریٹ چلڈرن کے لیے ہے، اور یہ 6 اسکول اسلام آباد میں ہے، کچھ اور بھی بنانا چاہتے ہیں۔ کراچی سے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ غزہ کی صورتحال، یہ 3 پکچرز ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے لگائی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں کہ غزہ کے باسیوں کو قتل، بے دخلی، اپنے گھروں اور متاع کی تباہی کا سامنا ہے۔ اس مصیبت کی کڑی میں یہ لوگ دوسرے زیادہ ہماری ذکات کے مستحق ہیں۔ اس متاثرین غزہ دوبارہ تعمیر کے لیے ان کی جو گھروں کی تعمیر کے لیے فوری طور پہ ہماری امداد اور نصرت کے مستحق ہیں۔ ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی انتہائی کوشش بہت اہم ہے۔ فلسطین اور غزہ اسرائیل کے ظلم کے حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مہینے میں دعا کرتے ہیں کہ یا رب کریم ہمارے گناہ معاف فرما اور غزہ والوں پر اپنا فضل فرما، اور اسرائیل اور اس کی حمایت کرنے والوں کو احسان نواز فرما، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ تو باقی جو ہے ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، تو اس میں جو ہے وہ آپ کے سوالات جو ہے وہ انشاءاللہ وہ لیں گے، اور آپ جو ہے وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ تو ویلکم۔ اس کو میں شیئرنگ کو سٹاپ کر دیتا ہوں۔ جی، کوئی بھی بھائیوں کی طرف سے